محترم حاضرین، میں معین الدین شاہین، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو، سمراٹ پرتھی راج چوہان گورنمنٹ کالج اجمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایم اے فائنل کے 5ویں پیپر میں ہم ان دنوں میر انیس کے مرثیے کی تشریح کر رہے ہیں۔ تشریح ہمیں اور بھی مرثیوں کی کرنی ہے، مثنوی کی کرنی ہے، قصیدے کی کرنی ہے۔ میرا خیال ہے چند دنوں آپ اس مرثیے کی تشریح اور ملاحظہ فرمائیں۔ آج ہم 17ویں بند کی تشریح کر رہے ہیں، جو اس طرح ہے، آپ باغور ملاحظہ فرمائیں۔ بلند خوانی کے ذریعے میں اس بند کو آپ حضرات کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ کانٹوں میں ایک طرف تھے ریاض نبی کے پھول، خوشبو سے جن کی خلد تھا جنگل کا عرض و طول، دنیا کی زیب زینت کاشان بطول، وہ باغ تھا لگا گئے تھے جس کو خود رسول، ماہ ازا کے عشرۂ اول میں لٹ گیا، باغوں کے ہاتھ وہ باغیوں کے ہاتھ سے جنگل میں لٹ گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ جب امام علی مقام اور ان کے تمام ساتھی کربلا کے میدان میں دشمنوں کے نیزوں کے بیچ میں گھر گئے، تو ان تمام حضرات کی رنگت ایسی معلوم ہو رہی تھی جیسے کانٹوں کے بیچ گلاب کھلا ہوا مسکرا رہا ہو۔ انہیں کسی قسم کا خوف و ہراس نہیں تھا، موت کا ڈر نہیں تھا، بلکہ ان کے دل میں تو جذبہ شہادت جوش مار رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنی خوشبو اللہ پاک نے ان کے اندام مبارک میں، ان کے لباس میں، ان کی قبا میں بھر دی تھی کہ جس کی خوشبو سے تمام جنگل، تمام ریگستان، تمام صحرا معطر ہو گیا تھا۔ اور کہتا ہے کہ وہ حضرت بطول کے کاشانے کے وہ پھول تھے، وہ گل تھے، وہ ہیرے جواہرات تھے، وہ شمس و قمر تھے، وہ انجم تھے کہ جن کی چمک سے پوری دنیا روشن و منور تھی، لیکن یزید اور اس کے ساتھیوں نے ان کی قدر و قیمت کو نہ پہچانا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ باغ تھا جسے خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ انہوں نے اس کا بھی پاس و لحاظ نہ رکھا دشمنوں نے کہ یہ وہ گلشن یا وہ باغیچہ ہے جو حضور نے اپنے دست مبارک سے لگایا، یعنی یہ ان کی آل تھی، ان کی اولاد بھی تھی، لیکن اس کے تئیں ان لوگوں کے دل میں کوئی جذبہ ہمدردی موجود نہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم کا جو عشرہ ہے، یعنی شروعات کے جو 10 دن ہیں، اس 10 دنوں میں اس باغیچے کو اجاڑا گیا، ان تمام آل نبی اولاد علی کو شہید کیا گیا۔ اور یہ باغی تھے وہ لوگ، وہ بغاوت پہ آمادہ تھے۔ ایسا نہیں کہ وہ مسلمان نہیں تھے، کہنے کو مسلمان تھے، وہ ان کا عمل مسلمانوں جیسا نہیں تھا، حضور کے کلمہ گو تھے۔ کیا ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حضور کے نواسے ہیں، یا یہ حق با جانب ہیں، یہ غلط کام نہیں کر رہے ہیں، غلط ہم کر رہے ہیں؟ لیکن اس کے باوجود اس جنگل، اس صحرا میں، اس تپتے ہوئے ریگستان میں امام علی مقام کو ان لوگوں نے دھوکے سے بلایا اور وہاں ایک ایک کر کے تمام لوگوں کو شہید کر دیا۔ حالانکہ امام علی مقام اور ان کے تمام مصاحب، ان کے تمام ساتھی اس موت سے ڈرنے والے نہیں تھے۔ وہ یہ جانتے تھے کہ موت سے ڈرنا، یہ سمجھیے کہ شر پسندی کے آگے سر جھکانے کے مترادف ہے۔ ہم اپنی جان کی قربانی دے دیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، اپنا سب کچھ اسلام پر، ایمان پر،
امام حسین علیہ السلام پر قربان کر